بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اس سے بعد والی آیات کا ترجمہ اور تفسیر چل رہی تھی۔ تو اس آیت کے تحت ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جو عورت دودھ پلاتی ہے نا جی، اس کو عربی میں مرضعہ کہتے ہیں، یا دین کی اصطلاح میں مرضعہ دودھ پلانے والی، اور حاملہ حمل والی۔ مریض کے جب مسائل چلتے ہیں تو پھر یہ لوگ بھی مریض کے تحت آ جاتے ہیں نا، روزہ رکھنے کے حوالے سے۔ تو ان کے لیے کیا حکم ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ جی حاملہ اور مرضعہ عورت کو رمضان میں روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے، کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھیں، بعد میں ان کی کیا کر لیں؟ قضا کر لیں۔ ہاں تھوڑی تفصیل ہے کیا کہ حاملہ عورت جو ہے اس کو اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو روزہ رکھنے سے اس کو بہت زیادہ جسمانی تکلیف کا خطرہ ہے، یہ تکلیف میں پڑ جاتی ہے۔ یا جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کی جان کو کیا ہے؟ خطرہ ہے، اس کو خوراک نہیں ملے گی نا۔ تو ایسی صورت کے اندر عورت جو ہے وہ حاملہ کیا کر سکتی ہے؟ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں کیا کر لے گی؟ قضا کر لے گی۔ مرضعہ عورت کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس سے جو ہے نا دودھ پلانے سے دودھ بھی پلاتی ہے ساتھ روزہ بھی رکھتی ہے، تو اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے، یا بچہ جو ہے اس کی جان کا خطرہ ہے کہ عورت اگر جب تک کچھ کھائے پیے نا تو اس کے جسم میں دودھ نہیں اترتا نا، تو اب وہ کچھ کھائے گی پیے گی نہیں، دودھ نہیں اترے گا تو بھائی بچے کے بھوکے مرنے کا خطرہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے؟ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں کیا کر لے گی؟ قضا کر لے گی۔ لیکن اس کے اندر بھی کوشش کر کے دیکھیں، اگر بچہ جو ہے وہ ڈبے کے دودھ پر چل سکتا ہو، یا جو ہے بچہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا وہ 1.5 پونے 2 سال کا کہ وہ روزے کا وقت جو ہے وہ دلیا وغیرہ ان چیزوں کے ساتھ کھچڑی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہو، تب تو آپ بچے کو ان چیزوں پہ لائیں اور روزہ رکھیں، روزہ نہ چھوڑیں۔ ہاں اگر جو ہے کوئی آپشن نہیں ہے دودھ پلانے کے علاوہ بچے کو، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد کیا کرنی پڑے گی؟ قضا دینی پڑے گی۔ اور جب بچہ اگر 2 سال کا ہو جائے پھر کہیں جی ہم اپنے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ 2 سال کے بعد تو بچے کو ویسے ہی دودھ پلانا منع ہے، اب روزہ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی چیز ہے کیا کہ حیض اور نفاس۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر جو ہے وہ عورت کو، بالغ عورت کو کیا ہوتا ہے؟ مہینے میں چند دن آتا ہے، ہر ایک کی اپنی عادت ہوتی ہے، 5 دن 7 دن 6 دن۔ اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے۔ تو اگر کسی عورت کو رمضان کے دنوں میں کیا آ جائے؟ حیض آ جائے، یا جس کو ماہواری کہتے ہیں، یا کسی عورت کی ولادت ہوئی ہو، ڈیلیوری کے بعد اس کے خون آ رہا ہو، بیچ میں رمضان آ جائے، تو ان کے لیے بھی روزے کیا ہیں؟ اس وقت معاف ہیں، چاہے ان کو طاقت بھی ہو کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم روزہ رکھ سکتی ہیں عورت کے، نہیں بھی آپ رکھ بھی سکتی ہو، لیکن شریعت نے کیا کر دیا؟ ان دنوں میں معاف کر دیا۔ جب یہ آپ کے ناپاکی کے دن گزر جائیں گے تو اب جو ہے نا جی آپ کیا کر سکتے ہو؟ بعد میں ان روزوں کی قضا دینی پڑے گی۔ ہاں حائض عورت اور نفاس والی عورت، ان کو نمازوں کی قضا نہیں ہے، ان دنوں کے اندر نمازیں بھی معاف ہیں ان کو، وہ بالکل ہی معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ روزے اس وقت میں معاف ہیں لیکن بعد میں کیا کرنی پڑے گی؟ قضا دینی پڑے گی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، مشقت کا ارادہ نہیں کرتا۔ نماز کا معاملہ دیکھ لو کہ بھئی نماز فرض ہے، کھڑے ہو کے پڑھو، وہ جی میرے جسم میں طاقت نہیں، میں بیمار ہوں، بھئی بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو بھئی لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں، ہر حال میں کھڑے ہو کے ہی پڑھنی ہے، جو مرضی ہو پڑھو۔ اگر کوئی کہتا ہے جی میرے جسم میں بالکل جان ہی نہیں ہے، میں تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے بھئی بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی جو ہے جی آپ اپنی بیماری گزارو۔ شریعت نے کتنی آسانی کر دی۔ زکوٰۃ ہے، ہر مال پر نہیں، پہلے صاحب نصاب ہو، پھر اس کے اوپر سال گزرے، سال گزرنے کے بعد جو ہے جی پھر کیا ہوگا؟ 40واں حصہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے جی وہ حج ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جبکہ جو ہے جی آپ کے پاس کیا ہو؟ مال ہو، سواری پر قدرت ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو۔ روزوں کے مسائل آپ نے پڑھ لیے کہ اللہ نے مریض کو، مسافر کو، بوڑھوں کو، ان لوگوں کو کیا کی ہے؟ گنجائش دی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم ہے۔ جناب زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یوم عید کی تکبیر ہے، عید کے موقع پہ جو ہم تکبیریں کہتے ہیں نا وہ مراد ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم کیا کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد چاند دیکھنے کے وقت اللہ اکبر کہنا مراد ہے، کہ اس وقت تم چاند دیکھو تو تم کیا کہو اللہ اکبر۔ آگے فرمایا لعلکم تشکرون، اس میں تسہیل اور تیسیر کی علت بیان کی ہے کہ اللہ نے جو تمہارے سہولتیں پیدا کی ہیں، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، یہ کیوں کی ہیں؟ تاکہ تم ان کو دیکھ دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ حکم تو نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے لیے اس مسئلے میں اتنی آسانی رکھی۔ تو بھئی ایک کافی بڑی آیت بھی تھی یہ، جو ہے نا جی تقریباً 4 سطروں کے قریب یہ آیت تھی اور کافی سارے مسائل بھی تھے، تو اس لیے اس کے اوپر کئی دن لگ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔